فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ہو سکے نیک اعمال کثرت سے کر لو، اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں۔ فتنے آئیں گے تو ایسے جیسے رات کے تاریک حصے ہوتے ہیں، رات کے تاریک حصوں کی طرح ڈراؤنے فتنے آئیں گے، اس سے پہلے نیکیاں کر لو۔ یہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایمان کا کوئی یقین نہیں ہوگا کب کام رہتا ہے۔ ایسے ہوگا کہ ایک صبح کے وقت ایک آدمی مسلمان ہوگا، جب شام ہوگی تو اسلام کی دولت سے محروم ہوگا، وہ کافر میں شمار ہوگا، اور کبھی شام کے وقت اگر مسلمان ہوا صبح کو کافر ہوگا۔ یعنی کسی وقت بھی آدمی جو ہے انسان کی فتنے اتنے سخت ہوں گے کہ کسی وقت بھی اس امتحان میں آدمی ناکام ہو جائے گا اور ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کسی وقت بھی یہ صورتحال پیدا کرتی ہے۔ تو اس قسم کے جب آئیں گے اس سے پہلے اعمال جو ہے وہ کر لو۔ یہ جب دور آئے گا تو لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے، دنیاوی مال و متاع کے عوض اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ جب میں سوچتا رہتا ہوں کہ جب وہ دجال کا فتنہ آئے گا تو وہاں کون ہوگا جو مال کے عوض اپنا دین نہیں بیچے گا؟ وہ جو اس کو کافر مانے گا اس کے لیے مال و دولت کی ڈھیر پھیل ہو جائے گی، جو نہیں مانے گا اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تو کوئی پکے ایمان والا ہی اس وقت اپنے ایمان کو بچائے گا، وہ کرنا ہار جائیں گے سارے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے پہلے، اور امتحان میں اس کے بعد وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں گے، اور اس کے بدلے میں دنیا کا مال و دولت جو وہ حاصل کریں گے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السائی من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجا ومعاذا فلیعود به متفق علیہ۔ وفي روایت لمسلم قال تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي ومن وجد ملجا ومعاذا فليستعذ به۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے آئیں گے، فتنے آئیں گے، یہ ایسے فتنے ہوں گے
کہ اس میں وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا زیادہ فتنے میں مبتلا ہوگا، بیٹھا ہوا آدمی جو ہوتا ہے وہ انیکٹیو ہوتا ہے، کام شام، اس کے بچنے کا چانس ہوگا، جو کھڑا ہوا ہے اس کے بچنے کا چانس کم ہوگا۔ اور اس میں جو کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا جو ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جس آدمی نے اس فتنے کی طرف جھانکا، غور کیا، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ جو بھی اس کی طرف دیکھے گا وہ فتنہ اس کو اپنے دامن میں پھنسا لے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے دور میں جس کو بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی بچنے کی جگہ مل جائے، ملجا اور معاذ کا لفظ ہے، دونوں کا معنی پناہ گاہ ہے۔ جس آدمی کو کوئی پناہ گاہ مل سکے وہ اس پناہ گاہ میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے، اور اسی روایت کو امام مسلم نے ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں سونے والا جو ہے وہ جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو سو رہا ہے، جو آدمی سو رہا ہوتا ہے اس کی کسی عمل پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کی ہوش پوری کام نہیں کر رہی ہوتی۔ تو جو سو رہا ہے وہ جاگنے والے سے بہتر ہوگا، جو جاگ رہا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہوگا، جو کھڑا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا جو دوڑ رہا ہے۔ اس فتنے کے اندر جس آدمی کو کوئی کہیں پناہ ملے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ ہے کہ وہ اس پناہ کو ضائع نہ ہونے اس پناہ میں اس میں پناہ حاصل کر لے۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتن ثم تکون فتن ثم تکون فتنة القائد خیر من الماشی فیہا والماشی فیہا خیر من الساعی الیہا الا فاذا وقعت فمن کان له ابل فلیلحق بابلہ ومن کان له غنم فلیلحق بغنمہ ومن کانت له ارض فلیلحق بارضہ۔ فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت من لم یکن له ابل ولا غنم ولا ارض قال یعمد الی سیفہ ویدق علی حدہ بحجر ثم لینجو ان استطاع النجاة اللہم بلغت ثلاثا۔ فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت ان اقرأت حتی ینطلق بی الی احد السفین فضربنی رجل بسیفہ او یجیء صعب فیقتلنی قال یبوء باسمہ واسمک ویکون من اصحاب النار۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، یہ اور صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے آئیں گے، خبردار اس کے بعد اور فتنے آئیں گے، خبردار اس کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا عام فتنے ہوں گے، پھر اور عام فتنے ہوں گے، پھر بڑا فتنہ ہوگا۔ اس فتنے میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ خبردار جب یہ فتنہ آئے تو جس آدمی کے پاس اونٹ ہو، یعنی اونٹوں کا ریوڑا عرب ان کے پاس اونٹ بھی ریوڑوں کے حساب سے ہوتے تھے، تو جس آدمی کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹوں کے ریوڑ کے پاس چلا جائے، جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو وہ بکریوں کے ریوڑ کے پاس چلا جائے۔
جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین میں جا کر کام کرنا شروع کر دے۔ تو ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس اونٹ بھی نہ ہو، بکریاں بھی نہ ہو، اپنی زمین بھی نہ ہو، وہ کیا کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ ایک پتھر لے اور پتھر سے اپنی تلوار کی دھار کو ختم کر دے۔ پتھر یعنی لڑنے کے اپنے ایسا اس حالت میں چلا جائے کہ لڑنے کے قابل نہ رہے، اور اس طریقے سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رجوع کیا اور عرض کیا پروردگار عالم، کیا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا؟ اللہم حل بلغت، اے اللہ تعالیٰ کیا میں نے تیرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا ہے؟ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اگر مجھے مجبور کر دیا جائے، زبردستی مجھے پکڑ کر جو لڑنے والے ہیں ان میں سے ایک گروہ اپنے ساتھ شامل کر لے، تو وہاں جا کر کوئی آدمی مجھے تلوار مار دے یا کہیں سے کوئی تیر آئے اور وہ مجھے قتل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی تلوار سے تم مرے ہو یا جس کے تیر سے تم مرے ہو، وہ تمہارا گناہ بھی اپنے گلے میں ڈالے گا، اپنا گناہ بھی اپنے گلے میں ڈالے گا اور سیدھا دوزخ میں جائے گا، کیونکہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم تو کسی کے ساتھ جب وہ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، دونوں جہاد کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہیں یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں کسی کے ساتھ بھی شامل نہیں ہونا۔ کوئی اپنا کاروبار ہے تو اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھ۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو ادھر ادھر سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہاد کی دعوت ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں۔ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے جس آدمی پر پہلے ہمارے ہاں جو مثال کے طور پر جو مسلمان ہیں اس میں عقیدہ ختم نبوت کے کا انکار کرنا سیاست ہوتی ہے۔ دوسرے آدمی دوسرے سیاسی گروہ کو مخالف کرنے کے لیے اس پہ الزام لگا دیتے اس نے یہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور اس کے پیچھے پھر لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ کسی مسلمان کو کافر قرار دے کر آپ اس کے پیچھے جائے وہ پیچھے پھٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے جب آدمی کوئی تمہیں یہ مشورہ دے کہ امن سکون کے ساتھ رہ کر دین کی خدمت کرنی ہے وہ اور بات ہے۔ جب کوئی تمہیں تلوار اٹھانا کوٹ جو مات تو یہ تو اس میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے، اور جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو قیامت والے دن حساب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حدیثیں اس قسم کے باروں کہ جو لوگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف جہاد کی دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کی آخرت کے لیے ٹھیک نہیں کرے۔ کافروں کے خلاف کوئی دعوت دیتا ہے وہ اور بات ہے، مسلمانوں کے خلاف آپ کو جہاد کی جب دعوت دی جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ تاریخ میں افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ تو جب مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ آرام کی موت ہوگی، شہادت کی موت نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آسمان پر بادل وغیرہ ہوں تو رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے قاضی ایک آدمی کی جس کا کردار صحیح ہو، جس کو عادل کہا جا سکے، اس کی شہادت پر جو ہے وہ چاند کے نظر آ جانے کا اعلان کر سکتا ہے۔
لیکن اگر عید کا چاند ہو اس کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت ضروری ہے۔ لیکن اگر آسمان صاف ہو تو 1 یا 2 آدمی آ کر جب شہادت دے ہم نے چاند دیکھا اور کوئی نہ شہادت دے، اس کی شہادت قاضی نہیں مانے گا۔ دونوں چاندوں کے لیے جمع عظیم بہت بڑے گروہ کی شہادت ضروری ہے، اور جمع عظیم کی مقدار مقرر نہیں کی جائے، جہاں قاضی کا دل مطمئن ہو جائے کہ اتنے لوگ شہادت دے رہے ہیں کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے، جب اس کا دل مطمئن ہو جائے اس کو جمع عظیم قرار دیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر رمضان کے چاند کے لیے بھی اور عید کی چاند کے لیے بھی اگر موسم صاف ہو تو جمع عظیم کی شہادت جو وہ ضروری ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ جو ہے وہ 1 آدمی کی شہادت سے شروع ہوا تھا، رمضان کا مہینہ 1 آدمی کی شہادت سے شروع ہوا تھا، اس کی شہادت کے مطابق 30 دن پورے ہو گئے، 30 دن پورے ہو گئے، لیکن آسمان صاف ہے، چاند نظر نہیں آتا، آسمان صاف ہے، چاند نظر نہیں آتا، تو جو ہے نا وہ عید نہیں ہوگی، کیونکہ چاند نظر نہیں آئے گا۔ یہ سمجھا جائے گا کہ پہلے جس آدمی نے شہادت دی تھی اس کی شہادت غلط تھی۔ تو اگر آسمان صاف ہو اور چاند نظر نہ آئے تو چونکہ 1 آدمی کی شہادت سے شروع ہوا تھا، اس لیے 1 دن اور جو ہے سارے لوگ جو ہے روزہ رکھیں گے۔ اور اگر 2 آدمی رمضان کا چاند ہونے کی شہادت دیں اور پھر 30 دن پورے ہونے کے بعد چاند نظر نہ آئے تو اس میں اختلاف ہے کہ عید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر 1 آدمی کی شہادت سے رمضان شروع ہوا تھا اور 30 دنوں کے بعد موسم صاف نہیں ہے اور چاند نظر نہیں ہے تو اس صورت میں اگلے دن عید ہوگی، کیونکہ 30 دن جو وہ پورے ہو چکے ہیں۔ جو عید الاضحیٰ کا چاند ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو عید الفطر کے چاند کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب